ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب سے پاکستان میں کرونا وائرس کی سچویشن بڑھ رہی ہے تو بیرون ملک بہت سارے چونکہ ہیلتھ پروفیشنلز بھی ہیں پاکستانی، ڈاکٹرز، پاکستانی نرسز، فارماسسٹس، فزیو تھراپسٹس، لیکن ان میں بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ہے۔ تو جب سے یہ صورت پیدا ہوئی ہے پاکستان میں تو پروفیشنلز جو ہیں پاکستانی ان کی طرف سے ہمارے ساتھ کئی رابطے کیے گئے اور بہت ساری انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا کہ کن مختلف طریقوں سے وہ اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان میں لوگوں کے لیے مختلف طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان کے کئی پروگرام ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے، بلکہ ایک پوری وزارت ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے۔ تو بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے ایک مخصوص پروگرام آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام، اس کو ہم نے انگریزی میں اس کا نام ہے جی پاکستان ڈائسپورا ہیلتھ انیشیٹو، اور اردو میں اس کا ہم نے ایک چھوٹا نام رکھا ہے اور وہ ہے یاران وطن، یعنی وطن کے دوست۔ یہ پروگرام جو ہے جی یہ وفاقی وزارت صحت اور وفاقی وزارت بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے جو بنی ہوئی ہے، اوورسیز پاکستانیز منسٹری فار اوورسیز پاکستانیز اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ، اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، ان تین اداروں کے اشتراک سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ ہمارے منسٹر جو ہیں اوورسیز پاکستانی کے زلفی صاحب، وہ بہت مقبول آدمی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں میں، اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بے انتہا کام کر رہے ہیں۔ کسی وجہ سے آج وہ شامل نہیں ہو سکے، لیکن وہ اس میں ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ پروگرام ترتیب پایا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاران وطن جو ہے وہ کس طرح کام کرے گا یا کس طریقے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس کی میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز یا دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بہت منظم کیا ہوا ہے۔ ان کے بہت سارے ادارے ہیں، ان کی بہت ساری ایسوسیشنز ہیں، ان کی زیادہ تعداد سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، پھر اس کے بعد انگلستان میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اس کے علاوہ گلف کنٹریز کے اندر، نارویجین کنٹریز کے اندر، تو ان کی اپنی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے ہم نے ان بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز کی جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ مشاورت کی ہے اور ان کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹرز کی یہ تنظیمیں بیرون ملک جو ہیں یہ سال ہا سال سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ دہائیوں سے مصروف عمل ہیں، پاکستان کی بہتری اور ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ امریکہ کے اندر جو یہ تنظیم ہے جی اس کا نام ہے اپنا، APPNA، اور انگلستان میں، انگلینڈ میں جو دو تنظیمیں ہیں، ایک کا نام ہے APPS اور ایک کا نام ہے اپنے، APPNE۔ تو ان کے ساتھ ہماری کافی مشاورت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز موجود ہیں، اور وہ بھی انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آلریڈی، پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے، اور خاص طور پہ اپنا اور APPS اور اپنے، ان کے تو بہت بڑے بڑے پروگرام جو ہیں پاکستان میں سال ہا سال سے چل رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے اور اپنے جو ہمارے سٹاف ہے وفاقی وزارت صحت میں، ان کی مدد سے اور ان تنظیموں کی مدد سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور بیرون ملک
پاکستانیوں کی وزارت کے ساتھ مل کے ہم نے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بنایا ہے. یہ ایک ویب سائٹ کی صورت میں ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے, اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے yaranewatan.gov.pk yaranewatan.gov.pk. ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تعارفی فلم بھی دکھائیں گے. تو اس میں آئیڈیا یہ ہے جی بیسیکلی کہ اگر آپ بیرون ملک پاکستانی ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور آپ پاکستان میں کووڈ کے حوالے سے, کرونا وائرس کے حوالے سے کسی طرح کوئی خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں, کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی ٹریننگز دینا چاہتے ہیں, آپ کوئی ایکوپمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں, آپ مختلف اداروں کے لیے خصوصی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ مختلف طرح کی ادویات یا جو دوسرے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہیں جو پاکستان میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں, تو یہ کنٹریبیوشنز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, ٹریننگ سے لے کے ایکوپمنٹ تک, اور اس کی کئی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت پاکستان یہ پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ جہاں پہ آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں, وہاں پہ انتہائی سادہ ایک آپ کے لیے رجسٹریشن کا انتظام کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بہت مختصر سی معلومات وہاں پہ دے کے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں, اور پھر آپ کو ایکسیس مل جائے گی پوری ویب سائٹ کی اور ایسی ضروریات کی کہ جن کی ہم نشاندہی کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, اور آپ تاکہ اپنے اپنے دلچسپی کے مطابق, اپنی اپنی اسپیشلٹی کے مطابق اور اپنے اپنے وسائل کے مطابق اگر آپ ان ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے کنٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر پائیں گے. اور ہمارا کام بطور حکومت یا وفاقی وزارت صحت یہ ہوگا کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں اور ہم آپ کے لیے یہ ایک فریم ورک فراہم کریں کہ جس کے تحت آپ بسہولت اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ جو اپنے کنٹریبیوشنز کریں گے وہ صحیح جگہ پہ صحیح ضرورتوں کے لیے استعمال ہوں گے, اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان اس کی گارنٹی دے گی. اس سلسلے میں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے مقامی سطح پہ کچھ ضروریات کا تعین بھی کیا ہے. بہت سارے مقامی ہسپتال اور مختلف طرح کی جو کاوشیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں ان کی نشاندہی بھی ہم نے کی ہے, اور لہٰذا مقامی طور پہ بھی ہم نے ایک رجسٹریشن کا بندوبست کیا ہے کہ جس میں مختلف مقامی ہسپتال اور ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے حکومتی پلیٹ فارم کے ذریعے ایک میچ میکنگ ہے ان لوگوں کے درمیان جو بیرون ملک ہیلتھ پروفیشنلز ہیں پاکستانی, اور جو ملک کے اندر ایسے ہسپتال یا ایسے ادارے یا ایسے افراد جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور باوسائل ہو کے کرونا وائرس کے لیے پاکستانیوں کی مدد کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بہت سارے انیشیٹوز دیے ہیں. حالیہ دنوں کے اندر احساس پروگرام بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے کام کر رہا ہے. ڈیجیٹل پاکستان بھی اس سلسلے میں کافی فعال ہے, اور اگلے انشاءاللہ ہفتے 10 دنوں میں وہ بھی اپنا ایک انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں اس سلسلے میں, اور وہ بھی بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز یا نرسز جو ہیں ان کو انوائٹ کریں گے ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے. لیکن وہ بھی جب ان کو انوائٹ کریں گے تو وہ یاران وطن کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے وہ رجسٹر کریں گے. یہ جو پروگرام ہے جی اس کو ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس میں بڑا بھرپور IMO جو کہ انٹرنیشنل مائیگریشن آرگنائزیشن ہے, عالمی جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے IMO انٹرنیشنل مائیگریشن آرگنائزیشن, اور
WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان دونوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے تعارف کروانا چاہتا ہوں ڈاکٹر عثمان مشتاق صاحب کا، جو کہ خود ینگ ڈاکٹر ہیں اور ناروے سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور نارویجین پاکستانی ڈاکٹر ہیں، اور اس پروگرام کو بنانے میں، اس کو تشکیل دینے میں انہوں نے بہت محنت سے، اور ان کی ٹیم نے بہت محنت سے اس کے لیے کام کیا ہے۔ تو وہ بھی آپ کو اس سلسلے میں ایک تو اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیں گے، اور دوسرے وہ معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا کی جانب سے میڈیا بریفنگ دی جا رہی تھی۔ معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ کورونا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اب یہ ضرورت ہے کہ ہمیں خود سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم بھیڑ والی جگہوں پر نہ جائیں۔